انتہائی واجب الاحترام ذو الاحتشام علماء کرام، اساتذہ عظام، طلباء کرام اور جملہ حاضرین مجلس، الحمدللہ علی احسانہ کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی عز اسمہ یہ موقع عطا فرماتا ہے کہ ہم دین کی کچھ فہم حاصل کرنے کے لیے علماء کے مرہون ملت ہوتے ہیں۔ میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ سیکھنے کی غرض سے ہی حاضر ہوا ہوں، تو دین کی تبلیغ کے عنوان سے ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ یقیناً بہت سے اسباق آپ کے ذہن میں ہوں گے اور اس کے تحت آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا بھی یقیناً احساس اور پاس ہوگا اور آپ اس کے مطابق عمل بھی کر رہے ہوں گے، لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ بار بار اپنے اسباق کو یاد رکھنے کے نتیجے میں اس پر بہت اچھی طرح عامل ہو جانے کی اثر پذیری، اور پھر اس اثر پذیری کے نتیجے میں قوت نمو پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بڑھتی رہتی ہے۔ ایمان بے شک اسی حوالے سے بڑھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی نباتات دل میں اگتی ہے اور وہ نباتات پھیلتی ہے، تو اس میں قوت نمو ہوتی ہے، اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اسی کی وجہ سے ایمان جو ہے وہ اپنی کئی شاخیں ایسی پھیلا دیتا ہے کہ باقاعدہ نظر آتا ہے کہ بھئی فلاں شخص بڑا صاحب نور و جمال ہے، بڑا باکمال ہے، تو یقیناً اس کا ایمان جو ہے اس کے اندر قوت نمو پیدا ہو چکی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یوں تو ابلاغ دین کے حوالے سے بہت سے مضامین ہیں اور از اول تا آخر قرآن مجید دین کے ابلاغ ہی کی بات کرتا ہے اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ تو میں ایک آیت مقدسہ کے مضامین کو اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کا وسیلہ بناتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور ضرور تم لوگوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی اور بھلائی کی دعوت دے۔ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ بھلائی کی طرف بلاتا رہے اور اس کے نتیجے میں نیکی کرنے کا حکم اور برائی سے بچنے کا اجتناب کرنے کا امر ان کو حاصل ہو جائے۔ تو آیت مقدسہ میں ایک تو یہ امر کے گروہ ہونا چاہیے، چند افراد پر مبنی کوئی معاشرہ تشکیل دیا جانا چاہیے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ایک فرد کے ذریعے دوسرا فرد مل کر ملت کو باہم مربوط کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ربط قائم فرد ملت سے ہے، تنہا کچھ بھی نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ افراد کا جمع ہونا
یہی کسی سوسائٹی کے، کسی تنظیم کے، کسی جماعت کے، کسی نظم کے، کسی انجمن کے، کسی آرگنائزیشن کے، کسی فاؤنڈیشن کے، کسی فورم یا کسی فرنٹ کے تشکیل دیے جانے کا باعث ہے۔ جب تک افراد نہیں ہوں گے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ نے پہلے افراد کو تشکیل دیے جانے، افراد کو جمع کرنے کی طرف حکم فرمایا ہے، اور یہی بات ہمیں تبلیغ دین کی کوششوں میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی پوری تبلیغی زندگی، ظاہری حیات مبارکہ میں اسی انداز سے ہمیں دعوت دیتے رہے اور یہی عمل کرتے رہے ہیں۔ اور یہ عمل اتنا اہم ہے کہ ایک تشکیل دینے کا اور کسی جماعت کی بنا ڈال دینے کا، کہ جب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے معاملات سے ان کے پردہ فرما جانے پر حضرت علی نے، کہ جو خود باب مدونۃ العلم کہلاتے ہیں، حضرت ابو بکر سے پوچھا تھا کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی شاید یہ ایک سوال ہوگا کہ آگے کیا نماز جنازہ کا اہتمام کیسے کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس موقع پہ فرما دیا تھا کہ نماز جنازہ نہیں، بلکہ ہم گواہی دیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ابلاغ دین کا حق ادا کیا ہے۔ اسی لیے وہ تھوڑے لوگ جو اندر موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، فضل بن عباس، قسم بن عباس، عباس بن عبد المطلب، حضرت علی اور حضرت ابو بکر، ان سب نے مل کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو سب سے پہلے سلام عرض کرنے کے بعد کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قد بلغت الرسالہ، سب سے پہلا جملہ یہی تھا کہ بلا شبہ آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا۔ تو وہ یہی تھا کہ تبلیغ رسالت میں آپ نے ایک تنظیم کی داغ بیل ڈالی، اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور اس کے نتیجے میں دونوں حالتوں میں، یعنی مکۃ المکرمہ کی حالت کچھ اور ہے اور مدینۃ المنورہ کی کیفیات کچھ اور ہیں، لیکن دونوں جغرافیوں میں، حالت جنگ میں بھی، حالت امن میں بھی، آپ نے تبلیغ دین کے لیے اپنے آپ کو ایسا مصروف عمل کیا کہ مجموعی طور پر 120 مہینے مدینۃ المنورہ کے بنتے ہیں آپ کے قیام کے، اور اس 120 مہینوں میں مجموعی طور پر ذرا حساب لگائیے آپ کہ آپ نے غالباً 40 ماہ بھی مکمل مدینۃ المنورہ میں اپنے کاشان اقدس میں نہیں گزارے۔ باقی سارے مہینے اگر 40 بھی مان لیں تو 80 مہینے آپ نے سفر میں، مہم میں، جہاد میں، تبلیغ دین میں، اور مختلف علاقوں کے جگہ جہاں جہاں جانا آپ نے مناسب یا ضروری خیال فرمایا تو آپ تشریف لے گئے۔ تو ہمیں آقائے دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی مبارک زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے سب سے پہلے افراد پر مبنی ایک جماعت کی بنا ڈالی، اور اس بنا کے ڈالنے میں بھی اگرچہ عام حکم نہیں تھا ابھی تبلیغ کا سب کے لیے، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں اس سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والی جماعت، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق
کو استوار کرنے والی جماعت میں حضرت ابو بکر کا بھی ہاتھ رہا، اور مل کر کے کتنے ہی لوگ حضرت ابو بکر کے دست حق پرست پر بھی مشرف با اسلام ہوئے. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اور یہ ایسے مسلمان ہوئے کہ اس پہلی جماعت کی جب بنا ڈالی گئی تو اسی کو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے عشرہ مبشرہ والی جماعت قرار دے دیا. تو یہ جماعت کی بنیاد ہے، ایک تنظیم ہے، اور پھر اس تنظیم کے ذریعے ان سب کو استقامت اور عزیمت کے راستے پہ چلایا. اگرچہ رخصت کے بڑے مواقع تھے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے رخصت نہیں، ان کو عزیمت کے راستے پہ چلایا، استقامت کے راستے پہ چلایا. رخصت تو ہوتی ہے، اگر کوئی حملہ آور ہو جائے تو کوئی بھی شخص جس پہ حملہ ہو رہا ہے وہ مظلوم ادھر یا ادھر ہو جائے تو حملہ ناکام ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. لیکن آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما دیا تھا کہ دیکھو، جب امیہ بن خلف تم کو مارتا ہے نا تو چیخنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اس کی لاٹھی تمہارے سر پہ آ رہی ہے، اپنے سر کو ادھر یا ادھر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور مزید یہ کہ اس کا ہاتھ پکڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ حملہ روک تو سکتے ہیں نا، ہاتھ پکڑ لے ظالم کا، لیکن اس وقت منع فرما دیا. اور پھر اس کا حل دیا استقامت کے راستے پہ چلاتے ہوئے. فرمایا کہ تم احد احد ربنا ربنا سیدنا محمد الرسول اللہ کہتے رہو کہ میرا رب تو وحدہ لا شریک ہے اور میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. جب تم میرا نام لوگے تو تمہارے غموں کا مداوا ہو جائے گا، تمہارے دکھوں کا مرہم بن جائے گا، تمہیں تکلیف کا احساس نہیں رہے گا. مگر یہ نہیں کیا کہ استقامت کے راستے کو چھوڑ دو، پہلے استقامت کے راستے پہ چلنے کا درس دیا. کیونکہ تبلیغ دین میں استقامت کے راستے پر جو چلنے والا ہوتا ہے وہی کامیاب اور کامران ہو. کیونکہ ہر مشکل گھڑی میں اسے یہ عزیز ہوتا ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے گھر سے نکلا اور بس اللہ کے دین کے راہ میں جو بھی حالات آ جائیں، موافق ہیں تو بھی ٹھیک، اور اگر غیر موافق ہیں تو بھی ٹھیک، اللہ جس حال میں بھی رکھے. تو آپ نے سب سے پہلے تنظیم کی بنا ڈالی، پھر ان کو استقامت کے راستے پہ چلایا، اور پھر اس کے بعد انہیں ذمہ داریاں دیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ آیات اوامر اور آیات نواہی، ان سب کے نزول کا زیادہ موقع جو ہے وہ مدینۃ المنورہ میں ہے، مکۃ المکرمہ میں نہیں رہا. مکۃ المکرمہ میں پہلے یہی استقامت ہے، اور استقامت کے بعد دین اسلام کی تبلیغ، دین اسلام کو وسیع کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، اور کبھی اجتماعی طور پر اور کبھی انفرادی طور پر، یہ آپ نے سکھایا. اور یہی وجہ ہے کہ جہاد کی آیات بھی مکۃ المکرمہ میں نازل نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں تو ضرورت تھی کہ پہلے اچھی طریقے سے ایک تنظیم کی بنا ڈال دی جائے، اور اس کے ساتھ جو جو حالات کبھی پیش آ سکتے ہیں وہ حالات بھی آپ دیکھیے، غور کیجئے، سب حالات پیش آئے سامنے کہ فوری طور پہ یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ یہ 80 صحابہ کی جو جماعت ہے اس کو حبشہ کی طرف ہجرت کروا دیا جائے. مل کر اگر چاہتے لڑ کر اپنا حق لے سکتے تھے، لیکن ابھی لڑنے کی اجازت نہیں تھی. کتب علیکم القتال، یہ آیت جہاد مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی، مکہ میں نہیں ہوئی. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مظلوم صحابہ کو، جو زیادہ عرصہ یعنی سروائیو نہیں کر سکتے تھے، زیادہ عرصہ
استقامت کے ساتھ ظالموں کے آگے ڈٹ نہیں سکتے تھے، آپ نے اجازت فرد دے دی کہ وہ جائیں، اور اس میں سہولت بھی دی۔ ورنہ میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ یہ 2 افراد کے جانے کی تو کوئی گنجائش نہیں تھی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بھیجا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ اس موقع پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی بڑی میچور عمر تھی، تجارت کرتے تھے، مکہ المکرمہ میں بھی تجارت کرتے تھے، اور ان کا حبشہ سے بھی تجارتی تعلق تھا۔ حدیبیہ کے راستے پہ طریق عثمان بن عفان پر آپ کو ایک وزارت عدل کی عمارت کے ساتھ ہی ایک جگہ نظر آئے گی کہ وہاں باقاعدہ حضرت عثمان غنی کی لانچیں کھڑی ہوتی تھی، تو کیونکہ آپ کے پاس واحد آدمی تھے جن کے پاس لانچیں تھیں، تو لانچوں کی وجہ سے ان 80 صحابہ کو آپ کے ساتھ کیا گیا تاکہ وہ اس کو بحر احمر کو وہ پار کر سکیں۔ بحر قلزم بھی کہتے ہیں انگریزی میں، اسے ریڈ سی بھی کہتے ہیں، اور مکہ المکرمہ سے جانب مغرب 48 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ سمندر موجود ہے، تو وہاں سے اس کا پارٹ زیادہ چوڑا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان 80 صحابہ کو سمندر پار کرنے کی سہولت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلوائی گئی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ السلام کے سب سے پہلے سفیر بن کر، سفارتکار بن کر ان 80 صحابہ کے ساتھ گئے ہیں، کیونکہ وہاں جا کر کے بات کرنی پڑے گی۔ سیاسی پناہ اگر مانگیں گے تو وہ جواز پوچھے گا، وہ دوسری قلم رو ہے، ایک دوسری ریاست ہے، اور وہ بھی نصرانی ریاست ہے، تو نصرانی ریاست کا بادشاہ جب سیاسی پناہ لیے جانے کا جواز مانگے گا تو جواز کیا دیا جائے گا؟ کیونکہ 80 صحابہ یہ تو ایسے ہیں کہ جو بہت ہی کمزور ہیں، یہ شاید بات بھی نہ کر پائیں، اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے گھبرا جائیں، تو ایک سفارتکار کے طور پہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ وہ ساتھ گئے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کا تبلیغ دین کے حوالے سے یہ اقدام اتنا اہم تھا کہ اگر آپ کبھی غور کریں اور سیرت طیبہ کے سارے مضامین کو جمع کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ امر بہت اہم امر تھا، کیونکہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دربار میں تقریباً 40 نصرانی علماء روزانہ یا متبادل دنوں میں بیٹھا کرتے تھے، اور اس نے ان دونوں کو بھی جگہ دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، حضرت جعفر طیار کو بھی۔ فرض کیجئے کہ اگر 5-5 منٹ گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہوگا تو 40 نصرانی علماء کو کتنا ٹائم ملتا ہوگا، اور ان دونوں کو صرف 10 منٹ۔ لیکن ان دونوں کے 10 منٹ کا نتیجہ کیا نکلا کہ 6 سال کی مختصر مدت میں انہوں نے بادشاہ کو مسلمان کر لیا، بادشاہ کو مسلمان کر لیا، اور بادشاہ پر ان 40 نصرانیوں کے دلائل کبھی بھی کارگر نہیں ہو سکے، اور ان کے 10 منٹ ایسے تھے۔ یہ تبلیغ دین کا نتیجہ ہے، تو بادشاہ کو مسلمان کیا، سبحان اللہ۔ اور اس کی وجہ سے پھر اس کی قوم میں موجود جتنے بھی لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا غزوات میں کہ بھئی غزوہ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ بھئی 313۔ غزوہ احد میں کتنے تھے؟ بھئی 700 مجاہدین۔ غزوہ خندق و احزاب میں کتنے تھے جناب؟ 1500۔ اور پھر بتدریج اس کو آگے لے کر کے چلیں کہ پھر جب صلح حدیبیہ کے لیے آئے تو کتنے تھے؟ 1400۔ باقی مدینہ المنورہ میں، اور پھر غزوہ خیبر کے موقع پر کتنے تھے وہ دیکھیں، اور غزوہ خیبر کے بعد فتح مکہ کے وقت دیکھیں کہ کتنے تھے۔ تو یہ اتنے سارے بربر قبائل جو کہ نجاشی کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، یہ ہزاروں کی تعداد میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، مجاہد بن کر کے آئے۔ کوئی آپ نے پبلسٹی نہیں کی، کوئی آپ نے فوجی بھرتی کا ادارہ قائم نہیں کیا، لیکن یہ سارے کے سارے
خود ہی رضاکارانہ طور پر اور والنٹیئری آ گئے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ کی فوج میں، آپ کی قیادت میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، جو آپ حکم دیں۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کا جو طرز عمل ہے، یقیناً وہی کامیابی کا راستہ ہے، اور اسی کامیابی کے راستے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں بھی سب سے پہلے افراد بنا کر ان کی تربیت کا اہتمام کرنا، اور پھر تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں بتدریج ذمہ داریاں دینا، ذمہ داریوں کے ساتھ انہیں استقامت کے راستے پہ چلانا، تاکہ وہ استقامت کے راستے پہ، اور رخصت موجود ہوتی ہے لیکن نہیں، استقامت کے راستے پہ چلنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ملک العادل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے سارے مجاہدین کو دسترخوان لگا کر سنت کے مطابق ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کی تلقین کرتے تھے، اور خود جو ہے ایک کاسا مٹی کا ان کو دیتے تھے، کہتے تھے اس میں پانی ڈال دو اور کل کے باسی ٹکڑے ڈال دو، اور اس کو ہلا کر کے پی جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بے شک آپ اپنی پسند کی غذا جو بھی لے لیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ تو فرماتے تھے نہیں، تمہارے ساتھ جتنی دیر بیٹھوں گا نا، اتنی دیر رچرڈ برٹن کی فوجوں کی نقل و حمل کا جائزہ لے کر کے آ جاؤں گا۔ صلیبی جنگیں چل رہی تھی، تو اپنے لیے استقامت کا راستہ انہوں نے بھی رکھا، حالانکہ بہت گنجائش تھی کہ بیٹھ جاتے سب کے ساتھ کھانے پر، لیکن نہیں بیٹھے۔ تو استقامت میں عزیمت ہے، اور عزیمت کے راستے میں بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے سب سے پہلے یہی فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اب بھلائی کی طرف بلانے کی جو دعوت ہے، تو وہ دیکھیں آپ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ دعوت بھی دیتے تھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ کر ان کو لانے کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول تشریف لائے ہوئے ہیں تم ان کے ہاتھ پر اللہ کے دین کے لیے بیعت کرو۔ یہ بیعت کرنا جو ہے یہ تمہارے حق میں اللہ کے یہاں ایک گواہی ہے، اور یہ بڑی معتبر گواہی ہے۔ تو وہ لے کر کے آتے تھے، دین اسلام پر راغب کر دیتے تھے، مائل بھی کر دیتے تھے، اور مشرف با اسلام بھی کر دیتے تھے، لیکن یہ نہیں کیا انہوں نے کہ اپنے ہاتھ پر ان سے بیعت لے لی جائے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آؤ، وہیں آ کر کے بیعت کرو۔ اور بیعت کے تو آج بھی بہت سے کلمات تاریخ میں بھی محفوظ ہیں، اور مسجد بایا جو مینا کے میدان میں موجود ہے، جب بیعت عقبہ اولا و ثانیہ و ثالثہ، مشہور 2 بیعتیں ہیں لیکن 3 بیعتیں ہوئیں انصاران مدینہ کی، تو انہوں نے آ کر کے جو باتیں کہی تھیں وہ سارے جملے آج بھی وہاں موجود ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد قرن اول، انہوں نے اس کو لکھوا دیا تھا، اور پھر اس مسجد جب مخدوش ہو رہی تھی تو ابو جعفر منصور خلیفہ بنو عباس، اس نے اس کو مخدوش ہونے سے بچایا، اس کی تعمیر کی۔ پھر بتدریج جب وہ گرنے کے قریب ہوئی تو انہدام سے پہلے اس کو مضبوط کر کے دوبارہ ساکت و جامد کر دیا گیا۔ بہرحال تو یہ بیعت کے معاملات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر ایک کے، تاکہ سب کو یہ احساس ہو کہ جو اللہ کا پیارا رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان تشریف فرمائے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان تک ہماری رسائی نہیں ہے، وہاں تک ہماری رسائی ہے۔ اس رسائی کا احساس یہ بھی بہت بڑی بات، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی اگر کسی دین کا سربراہ ہے، کسی نظریے کا بانی ہے، کسی جماعت کا لیڈر ہے، تو وہ جماعت کے لیڈر تک عام طور پہ کارکنوں کی رسائی نہیں ہوتی، لیکن یہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ تمہاری رسائی ہوگی،
اس لیے کہ رسول من انفسکم، اگر عظیم الشان رسول ہے تو کیا تم میں سے ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری رسائی ہو جائے گی وہاں تک۔ تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر ایک کے نزدیک ایسا جاذب نظر اور ایسا پرکشش بنا دیا کہ ہر ایک یہی سمجھنے لگا کہ بس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت نزدیک ہوں اور ان سے میں ہر بات کر سکتا ہوں، دل کی بات کر سکتا ہوں، خانگی زندگی کی بات کر سکتا ہوں، آئلی زندگی کی بات کر سکتا ہوں، ہر مسئلہ پوچھ سکتا ہوں، بچوں کے بارے میں ہو، کسی چیز کے بارے میں ہو، میرے باغیچے میں کھجوریں لگ رہی ہیں، اگر اس کو گھن لگتا ہے تو میں پوچھ سکتا ہوں، اگر اس کو کیڑے سے بچانا ہے تو پوچھ سکتا ہوں، ہر ایک چیز کا سوال۔ صحابہ کرام کے نزدیک جو ہے اس زمانے میں یہ سارے کاہن ختم ہو چکے تھے، تمام جتنے بھی معالج طبیب وہ سب کے سب اپنی دکانیں کھولے بیٹھے ہوں گے، لیکن کسی کی دکان چمک نہیں رہی تھی، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول کا دربار وہ تھا کہ جہاں ہر مسئلہ حل ہوتا تھا، وہاں ہر مسئلہ حل ہوتا تھا۔ تو یہ تبلیغ دین میں یہ امر بھی بہت اہم ہے کہ جو جماعت کی بنا ڈالے گا، جو نظریہ دے گا، جو نظریے پر استقامت کا درس دے گا، تو وہ پھر اس سے متعلق اپنے آپ کو ایسا ہر ایک کے نزدیک کر لے گا کہ سب کی رسائی بھی ہو اور سب آسانی سے مشکل ترین معاملات پر بھی اور آسان معاملات پر بھی گفتگو کر سکیں، بات چیت کر سکیں، ان سے ملاقات کر سکیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اپنے آرام کو کبھی بھی فوقیت نہیں دی، کبھی ترجیح نہیں دی۔ دروازے پہ آنے والے ایک ایک شخص سے آپ نے بہت محبت کے ساتھ اور بہت ہی اس کی ناز برداری کے ساتھ اس سے ملاقات کی۔ کوئی شخص چاہے وہ دور دراز سے آیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی خدمت میں آنے والا وہ آپ سے گویا کوئی فیض حاصل نہ کر سکا ہو۔ آپ کی بارگاہ میں جو آیا اس نے فیض پایا ہے۔ تو بہرحال تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کہ صحابہ نے یہ تمام باتیں محفوظ کر کے ہمیں بھی بتا دیا، آنے والے دور کے تمام ملت اسلامیہ کے افراد کو سکھا دیا کہ ابلاغ دین جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے، اور تبلیغ دین ہی ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں اور جو دولت ہمیں ملی ہے دین کے نام پر، تو ہمیں یہ دولت جو ہے یہ اپنے بعد لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اس دولت کی تقسیم بہت ضروری ہے، اور یہ تبلیغ دین اور یہ ایمان، یہ سب کچھ اس کا مرکز، اس کا محور وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فخر موجودات اور سید الموجودات اور آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم ہی کی ذات۔ اس لیے اس کو جو ہے ہر حال میں لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب ملت اسلامیہ کیونکہ تشکیل پا چکی ہے، لیکن اب تبلیغ دین کا مرکز، تبلیغ دین کا محور اور تبلیغ دین کا نظریہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ذات اقدس حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان سے جس کا جیسا واسطہ تصدیق ہے وہ اسی کا دین سلامت ہے، وہی اپنے دین کو بچا سکتا ہے اور وہی مسلمان کہلا سکتا ہے، کیونکہ پہلے دین سے پہچان ہو رہی تھی اس جماعت کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشکیل دے دی، اور اب جو ہے وہ پہچان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات،
کہ آپ سے یہ بنا پڑ جانے والی تشکیل دی جانے والی جماعت کا پھر کتنا تعلق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہی بات کہی تھی، ورنہ دوسری جانب سے بھی اچھی باتوں کی تلقین تو ہو رہی تھی، لیکن آپ نے جنگ یمامہ کے دوسرے دن جب یہ معلوم ہوا کہ اب تک مجموعی طور پر 1000 صحابہ شہید ہو گئے، تو قاصد کو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے سپہ سالار کو کہہ دو کہ لڑتے رہو، تم مر جاؤ سپاہی لڑتے رہیں، تم کو اطلاع ملے کہ تمہارا خلیفہ مدینۃ المنورہ میں ابو بکر مر گیا ہے، پھر بھی لڑتے رہو، اس لیے کہ میں اپنے آقا کی برابری کا دعویٰ کرنے والے کذاب کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، اس کے جب تک ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں لڑتے رہو لڑتے رہو۔ آپ نے کوئی اور بات نہیں فرمائی، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نماز کے حوالے سے کوئی بات فرماتے، روزے کے حوالے سے کوئی بات فرماتے، یا پھر قرآن مجید کی حفاظت و صیانت کے بارے میں کوئی بات فرماتے۔ آپ نے فرمایا لڑو، چاہے 700 حافظ صحابہ ہی شہید ہو جائیں، لڑتے رہو، اس لیے کہ پہلے جو ہے ہمارا دین حضور علیہ السلام کی ذات سے متعلق ہے، ہمیں ذات رسول اکرم کی برابری کا دعویٰ کرنے والے کو اپنی آنکھوں سے زندہ زمین پر چلتے پھرتے نہیں دیکھنا، اس کو ہم نے تباہ و برباد کر دینا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی بات ہی یہی فرما دی تھی۔ اور پھر جب یہ بات آئی کہ شناخت کیسے ہو، کیونکہ تکبیر کے نعرے تو دونوں جماعتیں لگا رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہاری پہچان اور تمہاری شناخت یا رسول اللہ کے نعرے میں ہے، تو اپنا تشخص پہچانو، اپنے آپ کو جانو۔ تو پھر یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، اور الحمدللہ 1200 مسلمان شہید ہوئے اور جنگ یمامہ میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ایسی سخت ترین وہ جنگ جس میں بنو حنیف کے جنگجو لڑ رہے تھے، بہت سخت ترین جنگ تھی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب ہمارے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دیا ہوا نظریہ ہے کہ ہمارا دین پیارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے، اور اب ہم نے حضور علیہ السلام کی محبت کی تبلیغ کرنی ہے، اسی محبت کا ابلاغ کرنا ہے۔ محبت رسول کا ابلاغ کیا تو گویا ہم نے دین کا ابلاغ کیا، محبت رسول کا ابلاغ کیا تو سمجھ لیجئے ہم نے قیام صلاۃ کی کوشش کر دی، محبت رسول کا ابلاغ کیا تو سمجھ لیجئے ہم نے نظام زکوٰۃ کی حفاظت کی، محبت رسول کا ابلاغ کیا تو ہم نے تمام ارکان دین کی حفاظت کی، اس لیے کہ تمام ارکان دین پر اگر غالب ہے تو محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غالب ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا غوث اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب ہمیں اس اعتبار سے اور اسی ڈائریکشن میں، اسی رخ پر، اسی جہت میں ہمیں غور کرنا ہے، اور اسی رخ پر جو ہے ایک مسلمان کی جو زندگی ہے وہ گزرنی چاہیے۔ کلنا فداک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو جب ہم اس نہج پر کام کریں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کرم فرمائے گا، مدد فرمائے گا، اور بہت کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ دیکھیے بتدریج تمام خلفاء نے اسلامی قلم رو کو وسعت دینے میں بڑا کردار ادا کیا اور قوانین کا نفاذ بھی کیا۔ کون سا ایسا علاقہ کہ جو اسلامی قلم رو میں داخل ہوا اور وہاں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نافذ نہ ہوا ہو؟ سب جگہ نافذ کیا۔ یہ بالکل اول دور کے جتنے بھی خلفاء اور فرمانروا، ان سب نے بڑے پیمانے پہ کام کیا ہے، بڑے پیمانے پہ کام کیا۔ اور پھر ہم جب بعد میں بھی دیکھتے ہیں تو اسی محبت کی تعلیم تمام لوگ دیتے رہے ہیں،
اور خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پردہ فرمانے سے 2 روز قبل جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بات ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. وہ نصیحت بھی ہے، وہ وصیت بھی ہے، وہ موعظت بھی ہے، اور وہ گویا پورے دین اسلام کا خلاصہ بھی ہے جو آپ نے فرمایا. کیونکہ بعد میں بتدریج آپ اپنی جملہ گفتگو کے مضامین کو سمرائز کرتے جاتے تھے. اپنے حجۃ الوداع، جسے حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں، تو اس موقع پر نمرہ کے مقام پر آپ نے جو خطبہ حج ارشاد فرمایا بڑا تفصیلی ہے، پھر اس کو مختصر کیا، اور پھر 30 جملے جبل رحمت کے پاس ارشاد فرمائے. پھر اس کے بعد آپ تشریف لے آئے عرفات سے نکل کر کے مزدلفہ میں آپ نے کوئی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا. پھر یوم النحر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا بڑے شیطان کی رمی کے بعد، اور وہ خطبہ بھی مختصر رکھا. پھر قربانی دی 63 اونٹوں کی اپنے دست مبارک سے، ان کو نحر کیا، اور پھر آپ چلے گئے طواف زیارہ کے لیے. 11 تاریخ یوم القر آپ نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو گزشتہ تمام خطبوں کی گویا سمری ہے یا خلاصہ ہے. اور پھر 12 تاریخ دوسرا یوم القر، اس میں بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس سے مختصر. پھر یوم النفر 13 تاریخ، اور پھر آپ وادی محصب میں جا کر مقیم ہو گئے، اور آپ نے اس دن بھی مختصر خطبہ ارشاد فرمایا. اور پھر جب یہاں سے 18 تاریخ کو چلے تو غدیر خم کے مقام پر بھی مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضرت علی کے فضائل اور اہل بیت کے فضائل کو بیان فرمایا. پھر مدینۃ المنورہ آ گئے، اور پھر مدینہ پاک میں اپنے پردہ فرمانے کے 2 روز قبل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے ممبر تک پہنچے اور کہا کہ یہ جو لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہیں یا حلقہ بنا کر ذکر کر رہے ہیں سب کو بلاؤ. سب کو بلا لیا. پھر فرمایا جو بازار میں ہیں تو انابیہ اور سمانیہ کے بازار میں جو موجود تھے ان سب کو بلوا لیا. اور پھر آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات آپ نے فرمائی کہ علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے لوگوں، اپنی اولاد کو میری محبت سکھا کر دنیا سے جانا سکھاؤ. اسی موقع پر یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت کی تلاوت بتاتی ہے کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اے ایمان والو، تم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہو. تمہارا ایمان میری محبت کے دامن میں پوشیدہ ہے، اور اس محبت کی حفاظت کرو، اور اسی محبت پر عمل کی دعوت دو، اور اسی محبت کو جو ہے اپنی اولاد تک منتقل کر دو. اور اگر تم نے منتقل کر دیا مرنے سے پہلے کہ تمہاری جگہ خالی ہونے سے پہلے ملت اسلامیہ میں ایک اور مجاہد کا داخلہ ہو جائے، ملت اسلامیہ میں ایک اور عاشق کا داخلہ ہو جائے، ملت اسلامیہ کسی محبت کرنے والے سے محروم نہ رہے، تو مرنے سے پہلے اپنا قائم مقام دے کر کے جاؤ، اپنا جانشین دے کر کے جاؤ. اور اس کا خلاصہ جو ہے میں یوں عرض کرتا ہوں کہ گویا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ علم الفرائض کو بڑی اہمیت دیتے کہ یہ علم المیراث بڑی اہمیت رکھتا ہے. آدھا دین ہے کہ دولت جو ہے ایک جگہ مرتکز نہ ہو بلکہ بٹ جائے، وراثت تقسیم ہو جائے، ترکہ لوگوں تک جو اس کے حقدار ہیں ان تک پہنچ جائے. لیکن آپ نے اس موقع پر اس کا ضمنی ذکر کر کے کہ محبت کو عام کیا جائے اور اسے اپنی اولاد تک پہنچایا جائے. تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے لوگوں، تم میں سارے کے سارے زمین اور جائیداد نہیں رکھتے، تم میں سارے کے سارے بینک بیلنس نہیں رکھتے، تمام لوگوں کے پاس لال و جواہر نہیں ہے،
تمام لوگوں کے پاس نوادرات اور جواہرات نہیں ہیں، یقیناً کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بے آسرا بھی ہوتے ہیں، خالی ہاتھ بھی ہوتے ہیں. تو جو خالی ہاتھ ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں خالی ہاتھ ہوں، اس کے پاس میری محبت ہے. سب سے بڑی دولت تو یہی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی دولت یہی ہے. لہذا وہ یہ تقسیم کر کے جائے تاکہ اس کی اولاد بھی یہ نہ سمجھے کہ میں محروم رہ گیا، میرے باپ نے مجھے کچھ نہیں دیا. نہیں، تیرے باپ نے تجھے سب سے بڑی دولت دے دی کہ اللہ کے رسول کی محبت تجھے عطا ہو گئی. پھر فرمایا دوسری بات سنو کہ علموا اولادکم محبت اہل بیتی و عطرتی، میری عطرت کی محبت جو ہے وہ اپنی اولاد کو سکھا کر کے مرنا، تاکہ تم جب یا تمہاری اولاد جب اپنے یعنی دولت کی تقسیم کار میں مصروف ہو تو وہ اس وقت میرے اہل بیت کا حصہ الگ کر دے. یہ نہ ہو کہ اگر لائن لگی ہوئی ہے زکوٰۃ لینے والوں کی اور مٹھی بھر بھر کے بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ اس لائن کے اندر سادات کرام تو موجود نہیں، تو اس کا خیال رکھے. اس لیے یہ محبت کو خاص طور پر بیان کیا. اور پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق و شوق ضرور دے دینا اور وہ تلاوت کرتے رہیں. اور یہ اس لیے فرما دیا کہ قرآن مجید جو ہے اس میں حضور علیہ السلام کی ناموس، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس سے بہتر انداز میں کوئی نہیں بیان کر سکتا. تو گویا ہمیں ایک راستہ بھی بتایا کہ اگر تم میری اور میرے اہل بیت کی محبت کو اگر تلاش کرو تو ادھر ادھر کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید میں دیکھنا. تمہیں قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ ملیں گے، تمہیں قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ کی اولاد بھی ملے گی، اور قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جماعت ملت اسلامیہ، اس کے حقوق اور فرائض کیا ہیں وہ بھی تمہیں قرآن مجید میں ملے گی. تو اس لیے پیارے آقا علیہ السلام نے پورا ایک معاشرہ بحمدہ تعالی ایسا تشکیل دے دیا کہ آج ہم اس کا حق کیا ادا کر سکتے ہیں سوائے اس کے یہ چند الفاظ ہی ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہم کہہ دیتے ہیں قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الظلمہ وجاہدت حق جہادہ. یا رسول اللہ، آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت پہنچا دی، آپ نے امت کو نصیحت کر دی، آپ نے تاریکی دور کر دی اور اپنے نور کا اجالا فرما دیا. اور اس عمل میں آپ نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، مسلسل جد و جہد فرماتے رہے، مسلسل جد و جہد فرماتے رہے. اور اب آپ کی بارگاہ میں ہم کیا عرض کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، کہ اب آپ سے ہم اپنی مغفرت کا سوال کریں اور آپ کی شفاعت عظمیٰ سے اپنا حصہ بہت عاجزی کے ساتھ مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالی میری حاضری اور آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.